السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ یو اے ای کے دو ہر دل عزیز حکمرانوں شیخ محمد اور شیخ محمد بن زید کی ابوظہبی فارمولا 1 ریس میں آمد، شائقین کے ساتھ ریس انجوائے کی۔ شارجہ کے اسکولوں نے بھی یو اے ای کے نئے ورک ویک پر منتقل ہونے کا اعلان کر دیا، چھٹیاں وہ بھی ڈھیر ساری، طلبہ کی موجیں لگ گئیں۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کی تازہ صورتحال، 24 گھنٹے کے دوران 92 نئے کیسز رپورٹ، کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی۔ امارات میں رہائش پذیر افراد کے لیے خوشخبری، الحسن ایپ کی مدد سے یورپی ریاستوں میں داخل ہو سکیں گے۔ شیخ محمد کی ابوظہبی میں اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات، خطے کے مسائل پر بات چیت۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کی تازہ صورتحال، 24 گھنٹے کے دوران 92 نئے کیسز رپورٹ، کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور پریونشن کی جانب سے پیر کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں کورونا کے صرف 92 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس عرصے کے دوران صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 71 رہی ہے، جبکہ اس عرصے کے دوران کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں 2,45,149 PCR ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ مملکت میں اب تک کیے جانے والے کورونا PCR ٹیسٹ کی تعداد 104.9 ملین سے تجاوز کر چکی ہے۔ جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 13 دسمبر 2021 تک مملکت میں رپورٹ ہونے والے کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 7,42,894 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ صحت یاب افراد کی تعداد 7,37,967 ہے۔ کورونا سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 2,151 ہے، جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد 2,776 ہے۔ شارجہ کے اسکولوں نے بھی یو اے ای کے نئے ورک ویک پر منتقل ہونے کا اعلان کر دیا، چھٹیاں وہ بھی ڈھیر ساری، طلبہ کی موجیں لگ گئیں۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ حکام نے بھی امارات میں تمام نجی تعلیمی اداروں کے لیے نئے ویکینڈ کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت اسکول اور دیگر ادارے جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو 3 یوم کا ویکینڈ منائیں گے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شارجہ پرائیویٹ اتھارٹی SPEA کا کہنا ہے کہ نئے ویکینڈ کا اطلاق 1 جنوری 2022 سے ہوگا۔ SPEA کا کہنا ہے کہ مزید تفصیلات آئندہ ہفتوں میں جاری کی جائیں گی۔ گزشتہ ہفتے شارجہ پہلا عرب شہر بن گیا تھا جس نے 3 یوم کے ویکینڈ کا اعلان کیا تھا۔ امارات میں تمام سرکاری ملازمین 1 جنوری 2022 سے 3 یوم کے ویکینڈ پر منتقل ہو جائیں گے، جس کے تحت جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو ویکینڈ ہوگا۔ یو اے ای بھر میں سرکاری ملازمین 8 گھنٹے کام کریں گے، جو کہ صبح 7:30 سے لے کر دوپہر 3:30 تک دفتری اوقات کار ہوں گے، جبکہ شارجہ میں جمعے کو بھی ویکینڈ ہوگا، لیکن دیگر تمام امارات میں جمعے کو دوپہر 12 بجے تک کام کیا جائے گا۔ یو اے ای کے دو ہر دل عزیز حکمرانوں شیخ محمد اور شیخ محمد بن زید کی ابوظہبی فارمولا 1 ریس میں آمد، شائقین کے ساتھ ریس انجوائے کی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کے حکمران نے ابوظہبی کے ولی عہد کے ساتھ مل کر یاس مرینا سرکٹ میں ہونے والے FV گرینڈ پرکس کے فائنل راؤنڈ کو انجوائے کیا ہے۔ اس موقع پر بحرین کے وزیر اعظم اور ولی عہد شہزادہ سلمان بن حماد الخلیفہ بھی موجود تھے۔ یو اے ای کے وزیر اعظم، نائب صدر اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مختوم اور ابوظہبی کے ولی عہد اور یو اے ای آرمڈ فورسز کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زید ال نہیان کی موجودگی میں میکس فرسٹاپن نے ابوظہبی گرینڈ پرکس جیت لی۔ یہ ان کا کسی بھی فارمولا 1 کا پہلا ٹائٹل تھا۔ اس حوالے سے شیخ محمد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا ہے کہ آج انہوں نے ابوظہبی میں ہونے والی
فارمولا 1 ریس کے مقابلے اور ماحول کو انجوائے کیا ہے۔ یہ ایک دلچسپ مقابلہ تھا، ایک خوبصورت انعقاد جس سے UAE میں بین الاقوامی بڑے ایونٹس کی واپسی ہوئی ہے۔ ایک ٹویٹ میں شیخ محمد بن زید کا کہنا تھا کہ یہ ان کے لیے اعزاز ہے کہ ان کے بھائی شیخ محمد بن راشد نے انہیں جوائن کیا۔ اس کے ساتھ UAE بھر سے اور دنیا بھر سے آئے معزز مہمان ابوظہبی کے فارمولا 1 سیزن 2021 کی کامیابی کے گواہ ہیں۔ شیخ محمد کی ابوظہبی میں اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات، خطے کے مسائل پر بات چیت۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی کے ولی عہد اور UAE آرمڈ فورسز کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے پیر کو اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینیٹ کو خوش آمدید کہا ہے، جو کہ ان دنوں UAE کے دورے پر ہیں۔ اس میٹنگ کے دوران شیخ محمد نے اسرائیلی وزیر اعظم کو خوش آمدید کہا اور امید ظاہر کی کہ ان کے دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم ان دنوں UAE کے پہلے سرکاری دورے پر ہیں، جس سے دونوں ممالک کے عوام اور خطے کو فائدہ پہنچے گا۔ شیخ محمد اور اسرائیلی وزیر اعظم نے دو طرفہ تعلقات کی بہتری پر زور دیا اور سرمایہ کاری، اکنامک، تجارت اور ڈیولپمنٹ سے اسے مزید بہتر کرنے کا عہد کیا، جس میں خاص طور پر فوڈ سیکیورٹی، زراعت، انرجی، ایڈوانس ٹیکنالوجی، صحت اور دیگر اہم سیکٹرز شامل ہیں، جو کہ گزشتہ سال ابراہیم امن معاہدے میں قبول کیے گئے تھے۔ میٹنگ کے دوران ایکسپو 2020 دبئی کی اہمیت پر بھی بات کی گئی اور خطے میں موجود ممالک کو عالمی میلے سے فائدہ اٹھانے کا کہا گیا۔ امارات میں رہائش پذیر افراد کے لیے خوشخبری، الحسن ایپ کی مدد سے یورپی ریاستوں میں داخل ہو سکیں گے۔ تفصیلات کے مطابق UAE اب یورپین یونین کے ڈیجیٹل کرونا سرٹیفکیٹ سسٹم سے منسلک ہو گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اماراتی شہریوں اور رہائشیوں کو یورپ کی ممبر ریاستوں تک سفری سہولیات فراہم کرنا ہے۔ یورپی وفد کے ایک اعلیٰ عہدیدار کا کہنا ہے کہ اماراتی رہائشی اور شہری الحسن موبائل ایپ کو بالکل یورپ ڈیجیٹل پاس کی طرح استعمال کر سکیں گے۔ یہ ڈیجیٹل پاس رواں سال گرمیوں میں لانے کا کہا گیا تھا، جس سے صارفین کو یورپ کے سفر کی اجازت مل گئی ہے۔ الحسن ایپ کی طرح صارفین یورپ ڈیجیٹل کرونا سرٹیفکیٹ پر QR کوڈ، ویکسینیشن کے ثبوت اور PCR ٹیسٹ کے منفی اسٹیٹس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ایپ میں تکنیکی تبدیلی جلد از جلد کر دی جائے گی۔ یہ ایک تکنیکی سولوشن ہے کہ الحسن اور یورپ ڈیجیٹل پاس کے QR کوڈ UAE اور یورپ میں پڑھے جا سکیں گے۔ اس طرح اب یہ ایپ ایک نئے پاس پر کام کرے گی۔ الحسن ایپ کی طرح صارفین یورپ ڈیجیٹل کرونا سرٹیفکیٹ پر QR کوڈ، ویکسینیشن کے ثبوت اور PCR ٹیسٹ کے منفی اسٹیٹس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ایپ میں تکنیکی تبدیلی جلد از جلد کر دی جائے گی۔ یہ ایک تکنیکی سولوشن ہے کہ الحسن اور یورپ ڈیجیٹل پاس کے QR کوڈ UAE اور یورپ میں پڑھے جا سکیں گے۔ اس طرح اب یہ ایپ ایک نئے پاس پر کام کرے گی، جس کے ساتھ الحسن ایپ اب الحسن یورے پاس کہلائے گا، جو کہ ایکسپو 2020 دبئی پاس کی طرح ہوگی۔ ابھی تک یورپ کے علاوہ 28 ممالک اور خطے یورپ ڈیجیٹل کرونا سرٹیفکیٹ سسٹم پر منتقل ہو چکے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔